آئین نے کسی ادارے کو آئین سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. پہلے الیکشن کمیشن نے کہا فنڈز نہیں، سیکورٹی دیں تو انتخابات کرا دیں گے. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر انتخابات کرانا ممکن نہیں. یہ ہے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیا، اور اس کے بعد یہ نظر ثانی کی جو اپیل تھی وہ اس کو جو خارج کر دیا گیا ہے. راجہ محسن صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ آج انہوں نے ہیئرنگ سنی ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا، جو اہم سوال بنیادی طور پر مختلف حلقوں کے اندر پوچھا جا رہا ہے، اب جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے عام انتخابات کی، کیا ہم یہ سمجھیں آج کی اس کورٹ ہیئرنگ کے بعد کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ہدایات بڑی واضح ہیں، اور آج جو یہ نظر ثانی کے حوالے سے عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا، اس میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے. آج دوران سماعت بھی یہ بینچ کی طرف سے ریمارکس بھی سامنے آئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو مخاطب کر کے یہ بتایا بھی گیا کہ اس فیصلے میں جو انتخابات اب 90 دن سے آگے چلے گئے، 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکے تھے. سب سے پہلے تو یہ ان کے سامنے سوال رکھا گیا کہ اب کیا 90 دن سے انتخابات آگے جا سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آئین 90 دن میں انتخابات کرانے کا کہتا ہے. اس پر جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارک کیے کہ اگر یہ بات آئین کہتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، باقی تمام جو باتیں ہیں وہ ادھر ادھر کی ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ 90 روز سے آگے جاتے ہیں انتخابات سے، تو پھر اس کا ڈیکلریشن، یعنی یہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا ہے کہ یہ ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہم انتخابات آگے لے کر جا رہے ہیں اتنے ٹائم کے لیے، اور اس کا ڈیکلریشن سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے. الیکشن کمیشن از خود کسی بھی صورت آئین کی تشریح نہیں کر سکتا. آئین کی تشریح کا اختیار اچھا راجہ محسن صاحب، کیونکہ جو موجودہ محسوس حالات ہیں ان کو سامنے اگر رکھیں، مردم شماری کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن 14 دسمبر تک کی تاریخ دے چکا ہوا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہی انتخابات ہونے ہیں. ناظرین، قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی تھی. الیکشن کمیشن کے مطابق 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. اس طرح 9 اگست 14 دسمبر تک 127 دن بنتے ہیں. ناظرین، اگر 127 دن میں انتخابی شیڈیول کے 54 دن شامل کیے جائیں تو اسمبلی تحلیل سے انتخابات تک 181 دن بنتے ہیں، جو 90 دن کی آئینی مدت سے دگنا 6 فروری کو مکمل ہوں گے. اس طرح انتخابات کی ممکنہ جو تاریخ دی جا رہی ہے وہ 6 فروری سامنے آتی ہے. تو راجہ محسن صاحب، یہ آخری سوال ہے آپ سے، پھر میرے پینلسٹ بھی آپ سے پوچھیں گے. تو یہ جو نقطہ ہے جو آج کل ہمارے سامنے ہے، کیا اس کو بھی ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے الیکشن کمیشن نے زیادہ وقت لینا ہے تو ان کو سپریم کورٹ کے سامنے التجا اپنی لے کے جانا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری اور تفصیلی فیصلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ 90 دن سے اوپر جائیں گے، اب ہونا کیا ہے جو آپ نے اس وقت سچویشن بتائی، CCI کا فیصلہ، ڈیلیمیٹیشن، اور اس کی وجہ سے بظاہر اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ انتخابات ایک دفعہ پھر تاخیر کا شکار ہوں گے، یعنی 90 دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن سپریم کورٹ دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. تو اس کا انہوں نے طریقہ کار بتا دیا ہے، اور اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات اگر کسی بھی وجہ سے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر کے انہیں حالات سے آگاہ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے. جی بالکل. حسن سوال کر رہا ہے. محسن، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں جو 14 مئی میں انتخابات کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، یہ تو پہلے ہی ڈسپیوٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز نے، جس میں پہلے کہا گیا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے. پھر جو چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2 ججز تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. تو یہ ابھی تک تو تعین یہ بھی نہیں ہو سکا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر فیڈریشن تو ریویو میں آئی نہیں تھی. یہ تو ریویو میں صرف الیکشن کمیشن آیا ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ تھی جنہوں نے اس میں جو فنڈز نہیں دیے تھے، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے آج ریمارکس دیے اس معزز بینچ نے؟ دیکھیں، یہ کیونکہ ریویو معاملہ تھا تو اس کے اوپر تو وہ تمام یہ جو معاملات تھے ان کے اوپر تو آلریڈی مین کیس کے دوران بحث ہو چکی تھی. جہاں تک 3-2 4-3 یہ تمام بحث کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا، اور فیصلے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ معاملہ انیشلی جب یہ 3-2 سے دیا گیا تو عدالت نے لکھا کہ بائی دی میجورٹی آف 3-2. عدالت خود کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ اتنے کا ہے، تو پھر اگر میں یا کوئی بھی شخص اور کوئی کہتا ہے کہ وہ 4-3 ہے یا 8-3 ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو بات کہہ رہی ہے اس کو
ماننا پڑے گا. وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہے نا. اچھا بینچ میں تو امنگ ایکولز ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایکول ہوتے ہیں, لیکن سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے اٹھے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کیسز جن لوگوں نے کیس سنا, اب جس نے کیس سنا ہی نہیں حسن صاحب وہ فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ مطلب ایک بندہ پہلے دن ہی سماعت کے اٹھ گیا تو وہ کیس کا فیصلہ کیسے, جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ تو جوڈیشل نوٹ آ گیا تھا. چوہی صاحب آپ سے سوال بھی کریں گے, میں بھی چوہی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. چوہی صاحب اب یہ جو حسن بات کر رہا ہے, بات اس حوالے سے وزن رکھتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا تو پھر جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا. نہیں محسن صاحب, یہ سیدھی سی بات ہے, عوام یہ سمجھتے ہیں اور پاکستانی مبصرین جو ہے سیاسی وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آئین اور قانون کے تحت فیصلوں پر عمل کرانے میں اس لمحے تک ناکام ہے, اور جو بھی اور جس نے بھی خواہ وہ پولیس کی وردی میں تھا, نوکرشاہی کا قل پردہ ہے, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے, میں یعنی بالکل واضح کرتا ہوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں, آئین کو پامال کیا ہے, قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور آج تک وہ لگے ہوئے ہیں, ان کے گلے میں عدلیہ نے رسا نہیں ڈالا, خواہ وہ ہائی کورٹس ہوں یا کوئی اور ہو. تو لوگ اب آپ معاف کرنا محسن صاحب, جو مرضی ہمیں پٹیاں پڑھائیں اور حسن صاحب بھی اور خاور صاحب بھی لوگوں کو جو لالی پاپ دینا چاہتے ہیں دیں, لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. انلیس ایک لفظ جب نکلے چیف جسٹس کے منہ سے یا کسی بھی سنگل جج جب ہائی کورٹ کے منہ سے بھی, تو اس کو ود ان نو ٹائم عمل ہونا چاہیے, ورنہ یہ بند کریں سارا کام, بالکل کوئی اور کام کر لو. محسن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے اور نہ سپریم محسن, جو سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہے ججمنٹس آر ناٹ امپلیمنٹڈ, ایگزیکٹلی جو so where do we knock at the door? وہ جو ججمنٹ تھی جس کے اوپر تنازع کھڑا ہوگا 4-3-3-2 وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اب وہ ججمنٹ تھی اس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی فیصلہ جانے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو دے کے جائیں گے کہ کس نے کوئی شاید ہو جائے, لیکن مجھے ذاتی طور پر اگر آپ میری رائے پوچھیں تو مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے. انہوں نے اس وقت سے یہ نہیں کیا تو اب بہت شکریہ. اچھا محسن, ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے, یہ تو 90 دن کا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں انتخابات 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور الیکشن کمیشن اس کا مجاز نہیں تھا, تو کیا یہی آئین جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی وہ بھی ساتھ ہی تحلیل ہوئی تھی, تو اس حوالے سے خاموش ہے؟ کیا آئین پاکستان اس معاملے میں چھٹی پر گیا ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب میں تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, لیکن کے پی میں جو ہے وہ آئین پاکستان خاموش بھی اور چھٹی پہ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا؟ دیکھیے, کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا پنجاب سے متعلقہ اور کے پی سے متعلقہ, جب یہ فیصلہ انیشلی شارٹ آرڈر سنایا گیا تو کے پی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جائے, اور اس وقت جو قانونی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی جو اس کیس میں بعد میں جنہوں نے دلائل بھی دیے تھے, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کی تھی اپلیکیشن کریں گے, اسپیکر صاحب کی تھی, پی ٹی آئی کی نہیں, پتہ نہیں کیوں دائر نہیں ہوئی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی کہ اس حوالے سے علیحدہ درخواست دائر کریں.